جہنم سے جنتی بنا دیا۔ تو یہ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، یہ صرف انسانوں کے اعتبار سے نہیں تھی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ایک مرتبہ میں پہلے بھی یہاں سے بیان کر چکا ہوں، اور آج یہ دوسری مرتبہ اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام ابن عساکر کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، تقریباً یہ 100 جلد کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ پھر اس حدیث پاک کا جو مختصر حصہ ہے وہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تاریخ البدایہ و نہایہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو قاضی ایاز مال کی یہ سیرت کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا۔ حدیث پاک بڑی لطف اندوز ہے کہ جب خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، تو وہاں سے بہت سارا مال مسلمانوں کو وہ میسر آیا۔ اس مال میں سے ایک گدھا تھا، جو گدھا اس مال میں ملا اس کا رنگ بھی ان کتابوں میں موجود ہے، اصاب فیہا حمارا اسود، اس گدھے کا رنگ کالا تھا۔ جب وہ سارا خیبر کو فتح کر کے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو گدھے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھ کو زبان دے تاکہ میں یہ بول کر حضور کو اپنا حال سنا سکوں۔ تو خیبر کے فتح کے بعد فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمارا فکلمہ الحمار، تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ گدھا جو تھا اس نے جیسے انسان بولتا ہے اس طرح بولنا شروع کر دیا، داستان سنانا چاہتا تھا۔ تو داستان سنو اس کی کیا ہے، صرف یہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صرف وہی جانتے ہیں جن کے سامنے تھے۔ اب یہ گدھا کہاں خیبر، کہاں حضور علیہ السلام تھے۔ اب اس کا عقیدہ سنو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بستی، ایک قریہ، ایک نگر کی طرف ہی نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کسی بستی کے نہیں بلکہ پوری ہستی کے نبی بن کر آئے۔ تو یہ گدھا کہنے لگا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے حضور نے کہا، جب پتہ چلا نا گدھا اب بول رہا ہے، حضور نے پوچھا ما اسمک یا حمار، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا نام شہاب، مجھے شہاب کہا جاتا ہے، 2 آنکھوں والی ہے شہاب۔ اخرج اللہ تعالی من نسل جد 60 حمارا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دادا میرے باپ کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے، 10 20 50 نہیں، 60 گدھے، 60 حمارا کلہم لا یرکبہم الا نبی، میری پوری نسل سے کوئی گدھا ایسا نہیں گزرا کہ جس کی پشت پر کوئی غیر نبی بیٹھا ہو۔ فرمایا میری نسل کے جتنے بھی گدھے تھے ہر کسی کی پشت پر بیٹھا ہے تو صرف اللہ کا نبی ہی بیٹھا ہے۔ 60 گدھے تو 60 گدھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہی کو سواری کروائی ہے۔ اگلا جملہ اس کا بڑا استدلالی تھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی انہی کی نسل سے ہوں، میں بھی انہی کی نسل سے ہوں۔ الا نبی قد کنت، یہ جو قد اور کنت ہے یہ ماضی بعید ہے۔ قد کنت اتوقعک، تو جانتے ہیں آپ میں نے یہ ساری زندگی کس امید میں بسر کی؟ اتوقعک، میں یہ امید رکھا کرتا تھا، مجھے یہ آس تھی، مجھے یہ امید تھی ایک دن ضرور آئے گا کہ میرا اور اے میرے حبیب آپ کا سامنا ضرور ہوگا۔ یہ دیکھو گدھا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب قد کنت اتوقعک ان ترکبنی لم یبق من نسل جدی غیری، ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں آخری ہوں
تو مجھ پر کبھی اللہ کے آخری نبی سوار ضرور ہوں گے. تو جو حال بیان کر رہا تھا وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، اے میرے حبیب اسی طرح آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں. یعنی آپ کے سوا اب کوئی نبی نہیں. تو میں وہ گدھا ہوں کہ جس کی پشت پر اب کوئی دوسرا سوار نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی. حال بیان کرنے لگا، اے میرے حبیب کنت قبلک لرجل یہودی، آپ سے پہلے جو میرا مالک تھا وہ یہودی تھا، میں اس کے پاس تھا. وکنت اتعثر به عمدا، وہ جب بھی مجھ پر سوار ہونے لگتا تو میں ارادہ کر کے اس کو اپنی پشت سے نیچے گرا دیتا تھا. میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا. لفظ فرمایا میں کنت اتعثر به عمدا، وہ جب بھی مجھ پر سوار ہونے کا ارادہ کرتا تو میرے حبیب میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا. یعنی کہ یہودی کے ذریعے سے میں نے اپنی پشت کو پلیت نہیں ہونے دیا. کیوں؟ میں جانتا تھا میری پشت اللہ کے پاک نبی کے لیے بنائی گئی ہے. میں نے کبھی اس کو سوار نہیں ہونے دیا. وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، پتہ پھر مجھے وہ کیا مصیبت سے گزارتا تھا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیع بطنی، مجھے وہ کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا تھا. یضرب بطنی، اور میرے پیٹ پر وہ ڈنڈے مارا کرتا تھا. کہ یعنی میں جب بھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ مجھ کو گرا دیتا ہے. اسے اصل حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ میں اسے کیوں گراتا ہوں. تو مجھے اس کے ضمن میں کیا مصیبت اٹھانی پڑتی تھی. کئی دنوں تک نہ تو مجھے وہ کھانے کے لیے کچھ دیتا تھا، پھر مجھے ڈنڈوں سے مارتا بھی تھا. تو میں اسے یہی کہتا تھا، شراب احمد عشق مصطفیٰ میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر بھی ایک قطرہ مل جائے اور یہودی پھر بھی بڑی سستی ہے. اور میں تو جتنا چاہتا ہے ستم کر لے، ظلم کر لے، لیکن میں تجھے اپنی پشت پر کبھی سوار نہیں ہونے دوں گا. تو جب اس نے حال کو بیان کیا، قال فقالہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضور بولے، حضور فرمانے لگے آج کے بعد تیرا نام شہاب نہیں، آج کے بعد تیرا نام یعفور ہے. حضور نے اس کا نام یعفور رکھا. تو سرکار نے پھر نام رکھ کے آواز دی، یا یعفور. تو گدھا کہتا لبیک یا رسول اللہ، میرے حبیب میں حاضر ہوں. میں سمجھ گیا اب میرا نام شہاب نہیں، اب میرا نام یعفور ہے. تو جو بھی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں نہ آتا کسی کام کی وجہ سے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلاتے اور بلا کر کہتے کہ جاؤ بعث به الى باب رجل فیات الباب، فلاں دروازے کے فلاں صحابی کے گھر میں جاؤ، اسے جا کے کہو کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو پھر اس کا انداز آگے بیان کیا، فَيَقْرَعُهُ بِرَاسِهِ، تو یہ گدھا اسی صحابی رسول کے دروازے پر جاتا تو پاؤں نہیں، اپنا سر نیچا کر کے صحابی رسول کے در پہ اس کو دستک دیتا تھا، سر کے ساتھ. بِرَاسِهِ فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ، جب دستک ہوتی گھر والا باہر آتا، وَأَمَّا إِلَيْهِ، جب اسے دیکھتا نا کہ یعفور آیا ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سمجھ جاتا تھا کہ سرکار دو عالم کا پیغام آ چکا ہے. اس گدھے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمیں حضور بلا رہے ہیں. تو پھر اس کی ایک اور بڑی عجیب بات تھی، ان عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قبض النبی، حضور جب وصال کر گئے تو یہ گدھا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا. حدیثوں میں ہے کہ یہ گدھا جا الی بئر کانت لابی الحیثم، یہ ابن حیثم کا گدھا کنواں تھا، اس کنویں کے کنارے پر گیا اور جا کر اس نے خود کو کنویں میں گرا لیا کہ اب ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا جس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوتا ہو. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی انسان ہی نہیں پوری کائنات جانتی ہے کہ واقعی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کی طرف
یا جنوں کی طرف ہی نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اس کی ایک اور مثال، یہ تو خیر جاندار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی وادیوں میں سے سفر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، پھر اس حدیث پاک کو امام ابن شیبہ نے ذکر فرمایا جو امام بخاری و مسلم کے شیخ ہیں، پھر اس حدیث پاک کو امام اصبہانی نے کتاب دلائل النبوہ کے اندر ذکر فرمایا، امام طبری اپنی تاریخ طبری کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں خرج ابو طالب الی الشام، کہ جناب ابو طالب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا۔ وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور حضور کی عمر جو تھی وہ بالکل چھوٹی تھی، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو ساتھ جو بوڑھے بھی تھے قریش کے وہ بھی تھے۔ فلما اشرفوا علی الراہب، تو اس رستے میں جاتے ہوئے ایک راہب کا گرجا تھا، تو وہ جو راہب تھا وہ ساری آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ راہب کا معنی یہ ہوتا ہے اس وقت ان کی ایک خاص نشانی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے جو علماء ہیں، جیسے ہماری علماء تو ہے نا، ان کی ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق داڑھی ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، تو جو راہب ہے، راہب کی علامت یہ ہے اس کے چہرے پہ نہ داڑھی، نہ یہ بھومے، نہ یہ بالکل سر کے بال بھی نہیں ہوتے، بالکل انہوں نے ہر چیز کو صفایا کیا ہوتا ہے، تو دور سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ راہب ہے۔ تو راہب اسے کہتے ہیں جسے آسمانی ساری کتابوں کا علم ہو۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا لشکر جب وہاں پر پہنچا تو ہم نے سارے اونٹوں کے کجاوے، یعنی جو اوپر لگا ہوتا ہے کہ جیسے سارے اب آرام کر لیں، ہم آرام کرنے لگے، تو یہ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے کئی بار گزرے، لیکن وہ راہب کبھی بھی اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آیا۔ ہمارا یہ سفر کوئی پہلا نہیں تھا، ہم انہی سفروں سے گزرتے تھے، اور یہی وہ گرجا ہے جس جگہ ہم ٹھہر کر یہاں سے پانی خود بھی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے، لیکن آج وہ راہب اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر ہمارے درمیان آیا۔ حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس نے آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ یعنی بازو سے پکڑ لیا، اور بازو سے پکڑ کے کیا کہتا ہے، اب یہ جو قریش تھے ان کو تعارف کروانے لگے، اور میں جانتے ہو یہ کون سی ہستی ہے، ھذا سید العالمین۔ اس راہب کا پہلا جملہ یہ تھا، یہ صرف میرے ہی سردار نہیں، اے قریش یہ صرف تمہارے ہی سردار نہیں، ھذا سید العالمین۔ سرکار دو عالم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یعنی وہ راہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ پورے عالمین کے سید ہیں، پھر ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کل کائنات کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا، یعنی ایک تو ہے نا کوئی اپنا سرکار دو عالم کی ذات کے متعلق بیان کرے، ایک ہے کہ غیروں کی زبان سے اقرار کروایا جائے، تو یہ کہنے لگا یہ ساری کائنات کے سید ہے، پھر شرق سے لے کر غرب تک، تحت الثری سے لے کر عرش تک
اور میں جتنی کائنات ہے یہ سب کے نبی بن کر آئے. یہ کسی بستی، کسی قریہ، کسی نگر کے لیے نہیں. جہاں تک رب ذوالجلال کی خدائی ہے وہاں تک اس محمد کی مصطفیٰ یہ وہاں تک اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں. آگے پھر وہ ایک تیسرا جملہ بول کر کہنے لگا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. اور میں جس زمانے میں تم ہو، جس زمانے میں میں ہوں، اس سے پہلے بھی جتنے زمانے گزر گئے، ان کے بعد بھی جتنے زمانے آئیں گے، میں یہ وہ ذات ہیں اللہ نے ان کو ہر کے لیے رحمت للعالمین بنا کر. یہ جب راہب نے کہا، آگے بھی وہ شعراء تھے، فصحاء تھے، بلاغاء تھے، انہوں نے پوچھا اور پوچھ کر کہنے لگے وقال له اشیاخ من قریش، جو سارے وہ بوڑھے تھے، ما علم کا، یعنی تو کس بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ یہ سارے دنیا کے لیے سید ہے، سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، اور پھر یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. ما علم کا، تیرے پاس ان سارے دلائل پر کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس یہ علم معرفت مصطفیٰ کا کہاں سے حاصل ہوا؟ ہمیں بھی تو خبر دو. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارے لیے وہ سند ہو جائے، ہم کسی کو بتانے والے بنے. اب اس نے جو جملہ کہا تھا فقال انکم، تو وہ راہب کہنے لگا ان اشرفتم من العقب لم یبقى شجر ولا حجر. میں اپنے گرجے پہ چڑھا ہوا تمہیں دیکھ رہا تھا، جتنی دور سے تم مجھے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور میں نے کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا، کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جو جب جب یہ قدم اٹھاتے تھے ان کے ہر قدم پہ ہر پتھر اور شجر سجدہ کر رہا. یعنی پورے راستے میں میں نے کوئی بھی ایسا شجر نہیں دیکھا، میں نے کوئی ایسا حجر نہیں دیکھا کہ جو ان کے قدموں پر سجدہ نہ کر رہا ہو. میں نے یہ تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، صحائف میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو نباتات ہیں، یعنی یہ پتھر جمادات اور یہ جو درخت نباتات ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں. کسے کرتے ہیں؟ آگے وہ جملہ بول کر کہنے لگے وَإِنِّي اللہ خر ساجدہ ولا یسجدان الا للنبی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے یہ جو نباتات اور جمادات ہیں یہ سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ سب نبیوں کے بعد جو نبی آئیں گے ان کو محمد مصطفیٰ. میں نے اس جگہ سے اندازہ لگایا یعنی پتھر بھی یہ ادراک رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ شجر بھی جانتے ہیں کہ یہ عام نبی یہ عام نہیں ہے. جن کی نبوت غیروں کی زبان سے اللہ جل وعلا نے اقرار کروایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بستی، ایک قریہ یا صرف ایک جہان کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے جہان کے لیے نبی بنے. آگے اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے یہ تو تھا زمینی حقائق. آسمان کے اعتبار سے آپ نے وہ چاند کا سارا سلسلہ ایسے معجزات ہے کہ کوئی بندہ بھی ان سے ناآشنا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا چاند کو کھڑے ہو کر، تو کوہ صفا ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف. یعنی یہ چاند بھی جانتا ہے، سارا جہان انگلیاں کرتا رہے چاند کو فرق نہیں پڑتا. ایک انگلی اگر اٹھ جائے وہ سمجھتا ہے یہ انگلی عام نہیں، یہ انگلی محمد مصطفیٰ. تو سورج کئی ہزار فرشتے بخاری شریف میں ہے اس کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں. تو سرکار کہیں کہ سورج واپس پلٹا، ابھی علی کی نماز رہتی ہے. سورج بھی جانتا ہے، ساری دنیا کہے تو میں نہیں مانتا، اگر محمد مصطفیٰ کہیں میں تو بنائی ان کا نوکر گیا. سورج بھی پلٹتا ہے. تو یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کو امام بخاری نے 11 مقام پر بیان کیا. کتنی دفعہ لے کر آئے امام بخاری؟
حدیث پاک ایک اس کے علاوہ جو دوسرے ماخذ ہیں وہ تو علیحدہ ہے. صرف یہ بخاری شریف سے امام بخاری نے اس حدیث کو 11 مقام پر ذکر کیا. اور آگے امام بخاری نے ایک بات بھی بیان کی کہ وجہ کیا بنی اس حدیث پاک کو بار بار لکھنے کی. اب وہ بھی بیان ہو. انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں. یہ صرف بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں ورنہ اتنی مرتبہ مسلم شریف میں. پھر جو اور ائمہ کرام جنہوں نے ائمہ حدیث ذکر کیا وہ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ حاضر ہو گئے. جمعے کا جیسے آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں. ایک دیہاتی اس سے رہا نہ گیا. بندے بعض اوقات ہوتے ہیں نا جن کے صبر کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے, لبریز ہو جاتا ہے, پھر انہیں بولنا پڑتا ہے. حالانکہ جیسے یار کی رضا ہو رضی ویسی رہنا چاہیے. انہوں نے مانگ لیا. ہوا کیا؟ قال اصحاب الناس سنۃ علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے زمانے اقدس میں اہل مدینہ پر قحط آ گیا. جب قحط آیا تو بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعہ. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے جیسے ہم خطبہ دے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ خطبہ پڑھیں گے. قام اعرابی سامنے سے ایک دیہاتی کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المال, ہلک المال, حبیب سارا مال ہلاک ہو. ہلک المال وجاع العیال, میرے حبیب مال ہی نہیں, اگر مال ہو تو پھر گزارا ہو جائے, لیکن یا رسول اللہ عیال, بچے بھی مرنا شروع ہو گئے. یہ بخاری شریف ہے. آگے دوسرا جملہ فدع اللہ لنا, یہ صحابہ کرام کی دعا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لنا, ہمارے لیے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, من سلوا اترا, آپ کی قوم کہنے لگی لن نصبر, ہم صبر نہیں کریں گے, علی طعام واحدہ, ایک کھانے پر. حالانکہ کھانے وہ روزانہ 2 اترتے تھے, لیکن روزانہ ایک ہی طرح کے اترتے تھے, ایک میٹھا اور ایک بھنا ہوا. اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ تو پوری قوم نے کہا فادع لنا ربک یخرج لنا, قرآن کریم ہے اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے نکالے. تنبت الارض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا. قرآن کہتا ہے, ادھر تو ایک نے کہا نا, قرآن کہتا ہے پوری قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں, لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے سارے اختیار دے کر بھیجا ہوتا ہے. فادع لنا, آپ ہمارے لیے دعا کریں, یخرج لنا, ہمارے لیے رب نکالے, مما تنبت الارض, زمین سے. آپ جتنے بھی حقائق پڑھیں گے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ سارے زمینی حقائق ہیں. جب پانی کی باری آئی تو اس طرح بھی وہ استسقا موسیٰ علی قوم, ایک نہیں, فرمایا پوری قوم نے کہا. تو یہ تھوڑی قوم نہیں تھی, 12 لاکھ بندہ تھا, 12 لاکھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ عصا مارے تو کیا ہوگا؟ سنۃ عشر عینا, 12 چشمے جاری ہو جائیں گے, 12 چشمے جاری ہو جائیں. ادھر تقابل کریں, مسجد نبوی شریف کا منبر لگا ہوا ہے. حضور سے کہنے لگے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر ایک لفظ یاد رکھیں اور وقت کم ہوتا ہے, جہاں پر بھی ان کی قوم نے جس نبی کو بھی بلایا تو نام کے ساتھ بلایا.
جیسے کہا نا فادعوا لنا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرے. سیدنا آدم سے کہا ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام. یہ بھی ادب کے تقاضے ہیں. تو جب صحابہ کرام پکارتے تھے تو انداز کیا تھا؟ یہ سامنے بخاری شریف ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ہلاک المال، مال کون ہلاک کرتا ہے؟ ہلاک کون کرتا ہے؟ اور میں مال، یا رسول اللہ مال کی پرواہ نہیں. آگے وجعل عیال، یا رسول اللہ بات تو ہمارے بچوں تک آ گئی. تو کیا یہ سارے صحابہ کرام تھے؟ آج کوئی کہے کہ مجھے قرآن آج میں پڑھ رہا ہوں، حدیث کی سمجھ مجھے آج آ رہی ہے، تو یہ جو سارے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں قرآن کا علم نہیں تھا؟ جن کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا قرآن پڑھا، جن کے سامنے حضور کی زندگی کے صبح و شام تھے، سیدھا سا معاملہ تھا اگر رب نے مصیبت ڈالی تو رب سے دعا کرو، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے. اس میں بھی ایک لطف ہے، رب سنتا ہے. رب یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہ پکارو، رب کہتا ہے پکارو، میں تو تمہاری پکار کا منتظر ہوں. لیکن ان دونوں ذاتوں میں فرق ہے. اللہ کے دربار سے دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں. لیکن جہاں جلدی ہو نا کہ یا رسول اللہ بے شک رب پر یقین ہے وہ قبول کرے گا، ہو سکتا ہے وہ کل کرے، پرسوں کرے، لیکن ہمیں ضرورت اب ہے. اب ہم رب سے نہیں، ایک ذات ایسی ہے جو اسی وقت دلوا سکتی ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. فرق یہ تھا، جب اس فرق کی سمجھ آ جائے تو پھر سارے معاملے ہی حل ہو جائیں گے. یعنی ایک مثال دے کر سمجھا دوں، جیسے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ النصر، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سب کو آتی ہے. اس کی آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے حبیب ان سے کہیں